ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. سامنے سے وقار اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا کہ تم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، پکی سچی توبہ. سامنے سے وقار توبہ کرنے سے پہلے، توبہ کی توفیق ملنے سے پہلے یہ کام ضروری ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے. جب بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوگا، غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے گا، تو پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں نصیب ہوتی. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو. اس نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی. اس نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کے کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی، تو شیطان نے تکبر کیا. ابا واستکبارا، اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا. یعنی ایک تو اس نے گناہ کیا، جرم کیا، اور پھر اس پر تکبر بھی کیا، اس پر غرور کیا، اور پھر نہ ہی غرور کیا بلکہ اپنے گناہ کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے. کیسے کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس سے افضل ہوں. پہلے اس نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد پھر اس پر تکبر کیا، اور تکبر کرنے کے بعد پھر اس کی دلیل بھی اس نے پیش کی. ایک ہوا یہ. تو جب یہ شیطان نے یہ کام کیا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، دھتکار دی اللہ تبارک و تعالی نے سے اپنی بارگاہ سے. اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کو حکم دیا لا تقربا هذه الشجرة، کہ تم نے اس درخت کے نزدیک نہیں جانا. ویسے تم جہاں سے دل چاہے کھا لو، تم نے اس درخت کے نزدیک نہیں جانا. لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا ویسے نہیں حکم پر عمل کر سکی، ان سے لغزش ہو گئی. ٹھیک ہے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو پھر تم نے یہ کام کیوں کیا؟ میں نے منع کر دیا تھا، میرا حکم تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، پھر تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے جرم ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی. اے اللہ اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ حضرت آدم علیہ السلام ان کے بارے میں یہ بات تھی کہ جب ان سے یہ لغزش ہوئی، لغزش بنا کے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا اس طرح عمل نہیں کر سکے وہ. اور یہ بھی ان کو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے گناہ کیا، کیونکہ انبیاء کرام گناہ سے پاک ہوتے ہیں. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہی پوشیدہ تھی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا مناظرہ بھی
بھی منقول ہے کہ ان کے آپس میں بحث ہوئی تھی اور جس میں حضرت آدم علیہ السلام آپ غالب آ گئے تھے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تدبیر تھی، ان کی طرف گناہ کی نسبت نہیں کر سکتے، انبیاء کرام کی طرف گناہ کی نسبت نہیں کر سکتے. یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، دیکھیں شیطان نے گناہ کیا، اس پر اکڑا، اس پر دلیل دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا تھی، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم نے ایسے کرنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام ویسے نہیں کر سکے. حضرت آدم علیہ السلام ویسے نہیں کر سکے اور اس پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ غلطی ہو گئی. مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے ہم بھی آدمی انسان ہیں، تو انسان کا کام کیا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو اس سے رجوع کرے، جھک جائے، تسلیم کر لے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ غلطی کر کے ڈٹ جاتا ہے کہ میں نے ہاں یہ کام کیا ہے اور اس وجہ سے کیا ہے. وہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اوپر اس پر دلائل دیتا ہے، ڈٹ جاتا ہے. تو یہ شیطان اور انسان میں فرق ہے، یہ شیطان اور انسان میں فرق ہے. اب ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے، میں اپنے اندر دیکھوں، آپ اپنے اندر دیکھیں کہ جناب ہم انسان ہیں اور غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، کیا ہم نے اس غلطی کو تسلیم کیا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ کیا ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کی کہ اے اللہ ہم عاجز تھے، ہم سے یہ کام ہو گیا، ہم اب تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں؟ کیا ہم نے یہ کام کیا؟ نہیں کیا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو گناہ گھر میں کر کے آ رہے ہوتے ہیں وہ باہر لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار آج ہم نے یہ کام کیا، آج ہم نے یہ کام کیا ہے، آج ہم نے یہ کام کیا ہے. اور ایک پھر یہ، اور دوسرا جو اس سے بھی اوپر کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اگلے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جائے اور اپنی آنکھ کا شاہ تیر بھی نظر نہ آئے. مطلب کیا کہ جو خود وہ برائیاں اس میں ہوتی ہیں، گناہ وہ بھی کرتا ہے، لیکن وہ خود کو ایک بہت بڑا جناب نیک، وقت کا قطب، وقت کا ولی سمجھ رہا ہوتا ہے، اعلیٰ کردار سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو اپنے جو سامنے اس کے کھڑا ہے اس میں آپ اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو کردار، اس کو اخلاق سکھا رہا ہوتا ہے. حالانکہ بہترین کردار اور بہترین اخلاق اسی کا ہی ہے کہ جسے جو سامنے والے کے عیبوں پر پردہ ڈالے، جو سامنے والے کے عیبوں پر پردہ ڈالے، وہ کہے کہ یار پتہ نہیں میرا اپنا کیا بننا ہے، میں تیرے پیچھے لگا ہوں. تو یہ ایک اعلیٰ کردار ہونے کی نشانی ہے. اور گھٹیا کردار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اسے اپنا کچھ نہیں نظر آئے گا، اپنا اسے کچھ نہیں نظر آئے گا، نظر آئے گا تو سامنے والے کے نظر آئے گا ہاں یہی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اگر اسے بتا دیا جائے کہ بھائی یہ تیرے اندر غلطی ہے، اس کو سدھار، تو وہ پر اس کے دلائل دینا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں انسان بننا ہے. اللہ تبارک تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہی بنے، ہم انسان بنے. غلطی ہو جانا یہ اللہ تبارک تعالی نے انسان کے فطرت میں رکھی ہوئی ہے، یہ کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی ہوتا ہے جسے اللہ تبارک تعالی بچا لیتا ہے، ورنہ یہ سب میں ایسا کام ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اس کے سے گناہ، کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جاتی ہے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کیا ہم وہ غلطی کر کے اس پر شرمندہ ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، یا اللہ ہم عاجز تھے، ہم عاجز ہیں، ہم سے یہ کام ہو گیا ہے، اب ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں. تو بات کا مقصد صرف اتنا ہے
کہ اگر انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تو پھر ہمیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ وہ ایک صحابی تھے، وہ گھر بنا رہے تھے، تو وہ اوپر سے اس کا کیا کہتے ہیں لپائی وغیرہ کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور آگر پوچھا صحابی سے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں ایسا مکان بنا رہا ہوں، گھر بنا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم اس گھر کے جتنا قریب ہو، اس گھر کے موت تمہارے اتنے اس سے بھی زیادہ قریب ہے، موت اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے کہ کوئی پتہ نہیں انسان کس وقت اس کی موت ہو جائے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رہنا چاہیے، رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ انسان نے جو فطرت ہے نا، انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر بندہ ایک دفعہ غلطی کرے نا تو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ہر کوئی نہیں چھوڑتا، کوئی چھوڑ دیتا ہے کہ چل یار کوئی بات نہیں، کوئی خیر ہے، دوبارہ آئندہ خیال رکھنا۔ لیکن جب وہ دوبارہ وہی کام کرتا ہے تو پھر ہم اس کو نہیں چھوڑتے کہ یار تم نے پہلے بھی کیا، پھر وہی کام کر کے آ رہا ہے، اور تب بھی کوئی بہت ہی زیادہ انتہائی برداشت والا بندہ ہو تو وہ شاید دوسری دفعہ بھی چھوڑ دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب بخشش کا جو سمندر ہے، دریا ہے، وہ اتنا گہرا ہے کہ تم 70 مرتبہ اگر جرم کرو، 70 مرتبہ واپس آؤ تو وہ تمہیں 70 مرتبہ معاف فرمائے گا۔ بس بات اتنی سی ہے کہ آپ دنیا داروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اگر آپ آنسو اپنے ضائع کرتے ہیں، ان کو اپنی کمزوریاں، ان کو اپنے پریشانیاں بتاتے ہیں، تو تماشا بن جاتا ہے۔ ایک وہی بارگاہ ہے کہ جب وہاں خود کو چکا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انسانی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ اگر ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور جن اسباب سے گناہ ہوتا ہے ان اسباب سے بھی محفوظ فرمائے۔ لیکن بتقاضا بشریت اگر کوئی ایسا کام خدا نہ خواستہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر انسانی فطرت پیدا فرمائے کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس پر توبہ کرنی چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔